السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ماہرہ خان آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی زبردست ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں ناول میرا عشق ہے تو پارٹ 2۔ شایان غصے سے تلملاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پریسا کو لگا جیسے پوری دیوار گر جائے گی۔ باہر قدموں کی آواز جیسے ہی مدھم ہوئی، پریسا کی مصنوعی بہادری کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ بابا! اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی صدا نکلی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ضد کر کے بائک اٹھائی تھی اور اس کے بابا کا اداس چہرہ۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنی آزادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب یہاں ایک اندھیرے کمرے میں ایک بے رحم شخص کی قید میں تھی۔ پلیز بابا، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی آزادی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے رونے کی آواز کسی زخمی پرندے کی مانند گونج رہی تھی۔ اسے اپنی سہیلی نمرا پر غصہ آ رہا تھا اور خود پر اس سے بھی زیادہ۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ایک ضد نے اسے موت کے کتنے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ دوسری طرف پریسا کے گھر کے باہر ایک قیامت برپا تھی۔ ہال میں نمرا پسینے میں شرابور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پریسا کے بابا کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انکل، وہ پریسا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ کالی کار، وہ لوگ اسے لے گئے۔ نمرا نے روتے ہوئے بمشکل یہ جملہ مکمل کیا تھا۔ پریسا کے بابا کا رنگ لمحہ بھر میں فک ہو گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے نمرا کو دیکھا، جیسے وہ کوئی اجنبی زبان بول رہی ہو۔ اگلے ہی پل غصے اور خوف کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نمرا کے منہ پر دے مارا۔ بکواس بند کرو! وہ دھاڑے۔ ان کی آواز میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تمہارے ساتھ گئی تھی وہ۔ تم نے کہا تھا کہ تم لوگ ساتھ ہو، پھر وہ اکیلی کیسے رہ گئی؟ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی آتی ہوگی۔ وہ اپنی بائک پر ہے، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ وہ دیوانہ وار چلانے لگے، مگر ان کے دل کی دھڑکنیں ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ نمرا فرش پر گری سسکیاں لے رہی تھی کہ اچانک باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں گیٹ کی طرف اٹھیں۔ 2 پولیس افسران اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر چھائی سنجیدگی کسی بڑی خبر کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک افسر کے ہاتھ میں پریسا کا وہ موبائل تھا جس پر اس نے آخری بار نمرا کو کال کی تھی، اور دوسرے کے پاس اس کی بائک کی چابی۔ مسٹر شاہ؟ انسپکٹر نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ جی میں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ پریسا کے بابا کے قدم ڈگمگانے لگے۔ ہمیں افسوس ہے سر، ہمیں ایک گمنام کال موصول ہوئی تھی کہ ہائی وے کے قریب ایک لڑکی کا اغوا ہوا ہے۔ جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو ہمیں جھاڑیوں سے یہ موبائل اور سڑک کنارے یہ بائک ملی۔ ہم نے جب ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ آپ کی بیٹی پریسا شاہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ پریسا کے بابا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی تھامی، وہی چابی جس پر پریسا نے ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر والا کی چین لگا رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ میری بچی، میری پریسا! وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے اور ان کی ہچکی بن گئی۔ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے نمرا پر چلا رہا تھا اب ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پورا گھر اس کربناک خاموشی میں ڈوب گیا تھا جسے صرف ان کے رونے کی آواز چیر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی میں موت جیسی خاموشی ڈوبی ہوئی تھی۔ پریسا کے کمرے میں گپ اندھیرا تھا، سوائے کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم سی روشنی کے جو فرش پر پڑ رہی تھی۔ پریسا بستر پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں اور اب اس کے پاس آنسو بھی باقی نہیں بچے تھے۔ وہ سو نہیں رہی تھی، بس نیم بے ہوشی کی حالت میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی اور خاموشی میں اس کے بابا بابا کو پکارنے کی دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز دل کو چیر رہی تھی۔ اسے ہر سائے میں شایان کا خوفناک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت شایان حویلی کی راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور پریسا کے بابا کو تڑپانے کا منصوبہ بنانے کے بعد وہ اب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ذہن انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ پریسا کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اس کے قدم جم گئے۔ اندر سے آتی ہوئی دھیمی لرزتی ہوئی سسکیاں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹی ہوئی روح کی پکار تھی۔ شایان، جس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا،
اس آواز کو سن کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا مٹھیاں بھینچے خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ تو اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، اسے تڑپانا چاہتا تھا، پھر اس کی تکلیف اسے بے چین کیوں کر رہی تھی؟ اس نے گہری سانس لی، اپنے جذبات کو دبا کر وہ تھوڑا آگے بڑھا جہاں رضیہ چٹائی بچھا کر سو رہی تھی۔ شایان نے اپنے جوتے کی نوک سے اسے ہلکا سا ٹھوکر ماری۔ رضیہ اٹھو۔ اس کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ رضیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی صاحب جی، کچھ چاہیے؟ اندر جاؤ۔ شایان نے پریسا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکی کے پاس جا کر سو جاؤ، اسے چپ کرواؤ۔ اگر اس کے رونے کی آواز میرے کمرے تک آئی تو تم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ رضیہ کی حیرت زدہ نظروں کا سامنا کیے بغیر تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ رضیہ نے حیرت سے شایان کی پیٹھ کو دیکھا، پھر جلدی سے پریسا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ شایان، جو خود کو رحم دل نہیں مانتا تھا، کم از کم اتنا جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو خوف کے مارے مرنے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ دوسری طرف شاہ ولا میں بھی خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی کسی قبرستان جیسی وحشت ناک تھی۔ پریسا کے بابا اپنے اسٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے۔ کمرے کی لائٹیں بند تھیں، صرف ان کی میز پر رکھا لیمپ جل رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں پریسا کی ایک تصویر تھی جس میں وہ بائک پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ اس تصویر کو بار بار چوم رہے تھے۔ ان کے آنسو تصویر کے شیشے پر گر کر اسے دھندلا رہے تھے۔ انہوں نے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ پریسا کے وجود کی گرمی محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میری بچی، کاش میں نے تمہیں نہ جانے دیا ہوتا، کاش میں تمہاری ضد کے آگے نہ ہارتا۔ ان کی آواز میں بے پناہ درد تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا درد غصے اور انتقام کی آگ میں بدلنے لگا۔ ان کی ہچکیاں رک گئیں اور آنکھوں میں موجود آنسو خشک ہو کر ایک بھیانک عزم میں بدل گئے۔ انہوں نے تصویر کو اپنے سینے سے تھوڑا دور کیا اور اس کی ہنستی ہوئی شکل کو دیکھتے ہوئے ایک جاندار اور خوفناک لہجے میں بڑبڑائے، جس نے بھی میری پھول جیسی بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہے، اسے پریسا کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ میں شاہ خاندان کا وارث ہوں، میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، اور پریسا تو میری جان ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں اسے اتنی دردناک موت دوں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی مٹھیاں کس گئیں اور وہ لیمپ کی روشنی میں تصویر کو گھورتے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی درندگی آ گئی تھی جو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ اب وہ صرف ایک بے بس باپ نہیں تھے، وہ ایک زخمی شیر تھے جو اپنے دشمن کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار تھا۔ پریسا کو اس قید میں 2 دن گزر چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں رضیہ کی شفقت اور باتوں نے پریسا کے دل سے موت کا خوف تو کسی حد تک کم کر دیا تھا، مگر تجسس اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رضیہ اسے گھر کی کہانیاں سناتی، کبھی اسے تسلی دیتی، جس کی وجہ سے پریسا اب اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ تیسرے دن کی دوپہر تھی۔ رضیہ کچن میں بہت اہتمام سے کھانا تیار کر رہی تھی۔ پریسا پاس ہی پڑی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کھانا عام کھانوں سے مختلف ہے، جیسے کسی خاص شخص کے لیے بنایا جا رہا ہو۔ رضیہ آپا، یہ اتنا سارا کھانا کس کے لیے ہے؟ کیا یہاں کوئی اور بھی مہمان آیا ہے؟ پریسا نے معصومیت سے پوچھا۔ رضیہ کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ لہرائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز نیچی کر کے بولی، مجھے نہیں معلوم بی بی، صاحب جی روزانہ خود یہاں سے کھانا لے کر اس اندھیری راہداری کے آخری کمرے میں جاتے ہیں۔ آج وہ وہاں جلدی چلے گئے اور مجھے حکم دیا ہے کہ کھانا تیار ہوتے ہی وہاں پہنچا دوں۔ پریسا کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ اندھیرا راستہ؟ وہاں کون رہتا ہے؟ بی بی، میں نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی، بس صاحب کا حکم مانتی ہوں۔ رضیہ نے ٹرے اٹھائی اور سنجیدگی سے پریسا کو تنبیہ کی، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ خبردار پیچھے مت آنا، ورنہ صاحب جی جان سے مار دیں گے، وہ اس کمرے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ رضیہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ پریسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رضیہ کی دی ہوئی وارننگ نے اس کے تجسس کی آگ کو مزید ہوا دے دی تھی۔ وہاں ایسا کیا ہے جسے شایان سب سے چھپا کر رکھتا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر دبے قدموں رضیہ کے پیچھے چل پڑی۔ وہ راہداری جس کا رخ رضیہ نے کیا تھا، وہاں روشنی کم ہوتی جا رہی تھی، دیواروں سے نمی کی بو آ رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ پریسا دیوار کے ساتھ لگ کر چھپتے چھپتے آگے بڑھ رہی تھی۔ آگے جا کر راہداری ایک پرانے لکڑی کے دروازے پر ختم ہوتی تھی، جہاں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ رضیہ وہاں کھانا رکھ کر جلدی سے واپس مڑنے لگی تو پریسا ایک بڑے ستون کے پیچھے چھپ گئی۔
رضیہ کے جانے کے بعد پریسا ہمت جمع کر کے اس دروازے کے قریب پہنچی۔ اس نے دراڑ سے اندر جھانکا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر پریسا کی روح لرز گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا لاغر شخص زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، جس کے بال سفید اور لباس تار تار تھا۔ اس کے سامنے شایان کھڑا تھا۔ پریسا کا پورا وجود خوف کے مارے منجمد ہو چکا تھا۔ دراڑ سے نظر آنے والا منظر اس کے تصور سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ شایان، جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جنون تھا، بالکل بدل چکا تھا۔ وہ فرش پر اس بزرگ کے سامنے جھکا اور نہایت محبت اور نرمی سے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ کھا لیں چچا، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ دیسی گھی والی روٹی لایا ہوں۔ شایان کا لہجہ اتنا شیریں اور محبت بھرا تھا کہ پریسا کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی سڑا ہوا کریلا کڈنیپر ہے۔ وہ بزرگ بچوں کی طرح بہلتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور شایان ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پریسا حیرت میں یہ سب دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں زمین پر پڑی لکڑی سے ٹکرایا۔ لکڑی میں موجود کیل اس کے پاؤں پر جیسے ہی چبھی، اس کی دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ آہ نہیں! کمرے کے اندر شایان کا ہاتھ رک گیا۔ اس کا پورا وجود سخت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس بزرگ کا ہاتھ چھوڑا، کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ وہ بھیانک خونخوار غصہ آ چکا تھا جو پریسا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی درندے کی طرح دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ پریسا بھاگ پاتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ شایان نے ایک پاگل کے جنون کے ساتھ پریسا کی کلائی دبوچ لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پریسا کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے واپس اس کے کمرے کی طرف لے کر چل دیا۔ پریسا رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر شایان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے پریسا کو فرش پر پٹخ دیا۔ پریسا تکلیف سے کرا اٹھی۔ شایان غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے پاس پڑا ہوا لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھایا۔ اس کا ارادہ اسے بری طرح مارنے کا تھا۔ پریسا نے ڈر کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، مگر مارنے سے پہلے پریسا کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے شایان کے ہاتھ روک دیے۔ پلیز، پلیز مت مارے۔ آپ نے ان معصوم انکل جی کو کیوں بند کیا ہے؟ پریسا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ وہ اتنے بوڑھے اور بیمار ہیں، وہ تو آپ سے اتنی محبت کر رہے تھے۔ اگر آپ کو جائیداد چاہیے، پیسہ چاہیے، میرے بابا سے سب کچھ لے لیں، مگر پلیز انکل جی کو چھوڑ دیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ پریسا کے الفاظ اس کا بے لوث ترہم شایان کے لیے ایک زوردار تھپڑ کی مانند تھا۔ اس کے اندر کا غصہ جو جائیداد اور انتقام کے لیے تھا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ حیرت سے پریسا کو گھورنے لگا جو فرش پر پڑی اپنی جان کے بجائے اس بوڑھے شخص کے لیے مانگ رہی تھی۔ شایان کا ہاتھ جو ڈنڈا تھامے ہوئے تھا، آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک خوفناک طوفان چھپا تھا۔ اچانک اس کی نگاہیں اس کے پاؤں سے بہتے خون کی طرف گئیں۔ اس نے جلدی سے سامنے موجود الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاؤں سے نکلتے خون کو صاف کرنا شروع کیا۔ پریسا درد سے کرا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے شایان سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے شایان سکندر کا یہ نیا روپ قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ پٹی کر لینے کے بعد شایان سکندر اس کی جانب مڑا اور سخت لہجے میں بولا، کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، آرام کرو، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ شایان سکندر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پریسا خاموش بیٹھی اسے قید سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ آج پورے 2 دن ہو گئے ہیں، آخر کیا کر رہی ہے تمہارے شہر کی پولیس؟ میری بیٹی کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ 2 دن، اور اب تک ڈی ایس پی اور تمہاری یہ پولیس اس کا پتہ نہیں لگا پائی؟ جناب، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، مگر آپ بھی تو دیکھیں کہ اغوا کاروں نے ہم سے کسی بھی قسم کے تعاون کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ارے وہ کیسے رابطہ کرے گا؟ اسے میری بیٹی سے غرض تھی، لاکھوں کروڑوں کی چیز اٹھا کر لے گیا ہے، اور تم اس سے تاوان کے مطالبے کی بات کر رہے ہو؟ وہ تاوان کا مطالبہ نہیں کرے گا، مجھے میری بیٹی چاہیے ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آخر ایسا کیا خاص ہے کہ وہ شخص تاوان کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ ڈی ایس پی نے کچھ سوچتے ہوئے ذوالفقار شاہ کی جانب دیکھا۔ ذوالفقار شاہ سامنے بنی بڑی سی تصویر کی طرف بڑھا، جہاں پریسا کا مسکراتا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ نفرت سے اس چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، کیونکہ یہ لڑکی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے، یہ ساری جائیداد سب کچھ اسی لڑکی کا ہے۔ اگر یہ لڑکی مجھے واپس نہ ملی ڈی ایس پی، تو یاد رکھنا میں کھڑے کھڑے تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی بیٹی ہے نا؟
ڈی ایس پی نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا جب ذوالفقار شاہ کی ہنسی حویلی میں گونج اٹھی۔ یہی تو تم نہیں جانتے، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ سب کو لگتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ پیر پر زخم کی وجہ سے اسے کافی بخار بھی ہو گیا تھا۔ شایان کام سے گھر واپس آیا تو ملازمہ میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ ہاتھ دھونے کے بعد وہ میز پر آ بیٹھا۔ جاؤ اس لڑکی کو بلا کر لے آؤ، اس نے ملازمہ کو حکم دیا۔ ملازمہ گھبرا گئی اور بولی، صاحب جی انہیں دوپہر سے بہت شدید بخار ہے، میں نے انہیں دوائی بھی دی ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا، بخار تیز ہوتا جا رہا ہے۔ بخار ہے؟ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ شایان نے فکر مندی سے کہا اور فوراً اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پریسا بخار سے تپ رہی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور اپنے گھر آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد شایان سکندر کا فیملی ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ پریسا کو چیک کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آیا اور بولا، یہ لڑکی بہت حساس ہے، اس کے پاؤں کے زخم کو برداشت نہیں کر پائی، اسی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر بعد اسے کھانا کھلا کر یہ دوائی دے دینا، انشاءاللہ بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شایان سکندر نے اطمینان کا سانس لیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ وہیں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی لرزتی پلکیں اس کے دل کا حال بگاڑ رہی تھیں۔ شایان نے ان 2 دنوں میں پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت معصوم اور پیاری لگی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچانک پریسا خواب کی حالت میں بڑبڑائی، مجھے کچھ مت کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، مت مارو مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر شایان سکندر کا غصہ آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ پریسا نے نیند میں اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی ہاتھوں کی لرزش اور خوف سے کانپنا شایان سکندر کو اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ اچانک پریسا چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ شایان سکندر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر پریسا کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ شایان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، تم بالکل ٹھیک ہو، تم بہت زیادہ بخار میں تپ رہی ہو، میں ملازمہ کو کہہ کر کھانا بھجوا دیتا ہوں، کھانا کھا کر دوائی لے لینا اور سو جانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شایان سکندر وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا جب پریسا نے اسے روکا۔ آپ تو مجھے مارنے کے لیے یہاں لائے تھے نا، تو اب تک مجھے مارا کیوں نہیں؟ آپ اب میری جگہ انکل کو مار دیں گے نا؟ پلیز مجھے مار دیں لیکن ان انکل کو کچھ مت کہیں۔ شایان سکندر نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ پریسا کو کھانا کھلانے کے بعد اسے دوائی دے کر وہ چلی گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد شایان ایک بار پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار پریسا کی آواز گونج رہی تھی۔ اگلے 1 ہفتے تک شایان سکندر نے پریسا کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ پریسا کو شایان سکندر کا یہ بدلا ہوا رویہ ضرور اچھا لگا تھا، مگر اب بھی اس کے ذہن میں اس دن والے بابا جی گھوم رہے تھے۔ آج صبح سے پریسا کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ملازمہ بھی اپنے کسی کام میں مصروف تھی۔ مین گیٹ پر بھی کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ پریسا نے سب سے نظریں بچائیں، اپنی چادر اوڑھی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں، نہ پیچھے، وہ بس آگے کی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ سیکنڈ کے لیے بھی رکی تو شایان سکندر پھر سے اسے پکڑ لے گا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ہائی وے پر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے پولیس کی گاڑی کھڑی دیکھی تو بھاگ کر ان کے قریب گئی اور گڑ گڑا کر مدد مانگنے لگی، پلیز میری مدد کیجیے، مجھے میرے بابا کے پاس لے چلیں ورنہ مجھے پھر سے کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ پولیس والوں نے اسے پہچان لیا تھا، اسی لیے اسے فوراً گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ شاہ حویلی لے گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے وہ چڑیا اپنے ہاتھوں سے جانے دوں گا؟ ارے اس سونے کی چڑیا سے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھڑاؤں گا جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ ذوالفقار شاہ نفرت سے کہتے ہوئے ہنس پڑا۔ اسی لمحے باہر پولیس کی جیپ آتی دکھائی دی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں سنہری چمک اتر آئی جب اس نے اس جیپ سے پریسا کو نکلتے دیکھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے اس کے دوست شیخ صاحب کی نظریں بھی پریسا پر جم گئی اور اس کی آنکھیں جیسے پلک جھپکنا بھول گئیں۔ وہ مکاری سے بولا، دیکھ ذوالفقار، جو دولت چاہیے لے لے مگر یہ لڑکی مجھے چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ تو بس پھر تو نے اتنا کہہ دیا تو اس کے آگے رہا کیا؟ یہ لڑکی تیری ہوئی مگر میرا کام پورا ہونے کے بعد۔ دونوں نے بیٹھ کر آپس میں منصوبہ بنایا۔ بابا! پریسا کی آواز سن کر ذوالفقار شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ پریسا بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، لباس مٹی سے آلودہ تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہاں موجود ملازمین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پریسا میری بچی، کہاں تھی تم؟ میری جان، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں
میں نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پریسا ہچکیاں لیتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ اس گھر کی سب سے بڑی ملازمہ، جسے سب بی اماں کہتے تھے، آگے آئیں، پریسا کو سینے سے لگا اور اسے کمرے میں لے گئیں۔ پریسا کمرے میں جا کر بی اماں کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ اس نے انہیں سب کچھ بتایا، جس پر بی اماں نے افسوس سے اسے دیکھا، مگر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ انہوں نے اس کے کپڑے بدل کر اسے نہلایا اور واش روم میں جا کر تیار ہونے کے لیے کہا۔ بی اماں نیچے آئیں تو ذوالفقار صاحب شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھے شادی کی تیاریوں کے منصوبے بنا رہے تھے۔ بی اماں خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئیں۔ کھانا تیار کر کے وہ پریسا کے پاس کمرے میں لے گئیں۔ پریسا بیڈ پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بی اماں کو دیکھ کر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہی زنجیر میں بندھا بوڑھا آدمی آ گیا اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ بی اماں، مجھے جانے دیں، مجھے بابا سے پیپر سائن کروانے ہیں۔ وہ شایان سکندر مار ڈالے گا ان بابا جی کو۔ بی اماں نے سرگوشی میں یہ نام دہرایا۔ شایان سکندر؟ جی ہاں بی اماں، شایان سکندر ہی ہے، اسی نے تو مجھے کڈنیپ کیا تھا، اور جب اسے لگا کہ مجھے جائیداد نہیں ملے گی تو اس نے کسی اور بابا جی کو کڈنیپ کر دیا۔ بی اماں، مجھے جانے دیں، میں اب کیا کروں؟ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پریسا روتے ہوئے بولی تھی۔ بی اماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نرمی سے کہا، وہ کچھ نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ بی اماں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنا خطرناک انسان ہے، آپ اسے نہیں جانتی۔ میں نے کہا نا میری بچی، وہ اسے کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کا اپنا ہی ہے۔ شایان سکندر برا انسان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پریسا نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بی اماں نے گہرا سانس لیا اور بولی، وہ شخص جسے تم دیکھ کر آئی ہو وہ شایان سکندر کب ہے؟ وہ اس وقت ذہنی حالت ٹھیک نہیں رکھتا، اسی لیے اسے وہاں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اور جیسا تم سمجھ رہی ہو شایان سکندر ویسا نہیں ہے۔ اس نے تمہیں کڈنیپ کیا تمہارے باپ کو اذیت دینے کے لیے، تاکہ اسے وہ تکلیف محسوس ہو جو برسوں پہلے اس نے شایان سکندر سے اس کی دنیا چھین کر دی تھی۔ بابا ایسا نہیں کر سکتے، پریسا نے کانپتے ہوئے کہا۔ بی اماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنا شروع کیا، برسوں پہلے یہ دونوں خاندان بہت اچھے دوست تھے۔ شایان کی والدہ کی ایک دوست تھی جو بہت امیر تھی، اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ بیوہ تھی اور اپنی بیٹی کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے باپ کا سہارا مل سکے۔ پھر اس کی ملاقات ذوالفقار شاہ سے ہوئی اور یہ تعلق نکاح تک جا پہنچا۔ میں یہاں برسوں سے کام کر رہی ہوں، اس لیے تم سے سچ کہوں گی، تم اسے سمجھو، محسوس کرو اور خود سے سوال کرو۔ شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ پہلے یہاں محبت تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ محبت کہیں کھو گئی، گھر کھوکھلا سا لگنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا کہ ذوالفقار شاہ نے یہ شادی صرف دولت کے لیے کی تھی، مگر اسے دولت نہ مل سکی۔ بی اماں نے پریسا کی طرف دیکھا اور بولی، کیونکہ وہ ساری دولت تمہارے نام تھی۔ تمہارے؟ میں؟ پریسا نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تمہارے نام، اور تمہارے 20 سال ہونے تک وہ دولت کسی اور کے اختیار میں نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اس دوران تمہیں کچھ ہو جاتا تو ساری دولت حکومت کے پاس چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تمہیں پالے گا شہزادیوں کی طرح، تاکہ بعد میں تمہیں ایسی جگہ پھینک سکے جہاں سے واپسی نہ ہو۔ شایان سکندر نے تمہیں کڈنیپ کیا تمہیں مارنے کے لیے، مگر اس نے تمہیں مارا نہیں۔ شاید اسے سمجھ آ گئی ہو کہ تمہیں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ ذوالفقار شاہ تمہاری شادی اپنے دوست شیخ سے کروا دے گا۔ یہ بات سن کر پریسا بری طرح گھبرا گئی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے نکلی، مگر سامنے ذوالفقار شاہ کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، پریسا، شام میں تیار رہنا، تمہارا نکاح ہے۔ پریسا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ذوالفقار شاہ نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو بیٹا، اپنے باپ کو غلط مت سمجھنا، پہلے ہی تم اتنی بڑی مصیبت سے بچ کر آئی ہو، اسی لیے میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ پریسا نے اپنے باپ کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شایان سکندر جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، اسے فضا میں پھیلی خاموشی نے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے رضیہ کو آواز دی، جس نے کانپتے ہوئے بتایا کہ پریسا وہاں سے بھاگ نکلی ہے۔ شایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ مجھ سے نہیں، اپنی موت کی طرف بھاگی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس کا سب سے پرانا اور بااعتماد مخبر تھا۔ صاحب جی، شاہ ولا میں تو قیامت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ذوالفقار شاہ آج شام ہی پریسا بی بی کا نکاح اپنے دوست شیخ سے کروا رہا ہے۔ سنا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ شایان کی مٹھی فون پر اتنی سخت ہوئی کہ لگ رہا تھا فون ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ذہن میں پریسا کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جو بخار کی حالت میں اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔
ذوالفقار شاہ، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ دولت کی خاطر اپنی ہی بیٹی کو ایک درندے کے حوالے کر رہے ہو؟ شایان کا مقصد انتقام تھا، مگر کسی معصوم کی زندگی کا سودا کرنا اس کے خون میں شامل نہ تھا۔ گاڑی نکالو! شایان کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ دوسری طرف شاہ ولا کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، مگر پریسا کے لیے خوبصورتی کسی قبرستان کی وحشت جیسی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی ایک زندہ لاش بنی بیٹھی تھی۔ بی اماں نے اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر پریسا کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تیار ہو جاؤ بیٹی، وقت آ گیا ہے، ذوالفقار شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ پریسا نے ایک بار پھر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چھلانگ لگا دے، مگر باہر پہرا اتنا سخت تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا۔ پریسا کو خواتین کے جھرمٹ میں ہال میں لایا گیا۔ سامنے صوفے پر شیخ اپنی مکروہ ہنسی سجائے بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کلمات پڑھنا شروع کیے۔ پریسا شاہ بنت ذوالفقار شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح بدلے حق کے مہر قبول ہے؟ پریسا نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنا مستقبل ایک گہری کھائی جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں بندوق بردار گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے لب لرزے، آنسو اس کے رخساروں سے بہتے ہوئے سرخ جوڑے کو بھگونے لگے۔ قبول! ابھی اس نے پہلا ہی لفظ ادا کیا تھا کہ اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شاہ ولا کا بھاری لوہے کا گیٹ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ شایان سکندر کی گاڑی ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر شایان کسی زخمی شیر کی طرح گاڑی سے نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا! شایان کی آواز ہال میں کسی آسمانی بجلی کی طرح کڑکی۔ تمام مہمان خوف سے کھڑے ہو گئے۔ ذوالفقار شاہ کا رنگ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا۔ پریسا نے دھندلی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں شایان سکندر کھڑا تھا، وہی سڑا ہوا کریلا، وہی اغوا کار، مگر آج وہ اسے اپنا قاتل نہیں بلکہ ایک مسیحا نظر آ رہا تھا۔ شایان چٹان کی طرح چلتا ہوا پریسا کے قریب آیا اور ذوالفقار شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم نے سوچا تھا کہ تم اس معصوم کی زندگی بیچ کر چین سے سو سکو گے؟ ذوالفقار شاہ، اب یہ کھیل تمہارے اصولوں پر نہیں میرے اصولوں پر چلے گا۔ ذوالفقار شاہ نے غصے سے تلملاتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا اور دھاڑا، پریسا میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں اور اس کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم ایک اجنبی ہو، تم ہوتے کون ہو ہماری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ اس نے پریسا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پریسا، آؤ میرے پاس، اس مجرم کی باتوں میں مت آؤ۔ پریسا نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور چلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ بی اماں نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ آپ میرے باپ نہیں بلکہ میری ماں کے قاتل ہیں۔ آپ نے صرف دولت کے لیے ان کی جان لی اور اب مجھے بھی اس بوڑھے شخص کے ہاتھوں بیچ کر جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک قاتل ہیں۔ ذوالفقار شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی نظریں فوراً کونے میں کھڑی بی اماں پر پڑیں۔ تو یہ سب تم نے اسے بتایا ہے؟ وہ کسی وحشی درندے کی طرح بی اماں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی اس کا قدم آگے بڑھنا ہی تھا کہ ہال میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ شایان نے سیدھا ذوالفقار شاہ کے پاؤں پر نشانہ لیا تھا۔ ذوالفقار شاہ کی دلخراش چیخ فضا میں گونجی اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شیخ، جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، غصے سے شایان کی طرف جھپٹا، مگر اسی لمحے FIA کی ٹیم بھاری نفری کے ساتھ ہال میں داخل ہو گئی۔ شایان نے سکون سے اپنی گن نیچے کی اور FIA افسر کو مخاطب کیا، انسپکٹر صاحب، یہ رہا وہ شخص جو برسوں سے معصوم لوگوں کا خون بہا رہا ہے اور آج ایک لڑکی کی زبردستی شادی کروا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بی اماں نے آگے بڑھ کر لرزتی آواز میں گواہی دی، صاحب، میں گواہ ہوں، اس شخص نے برسوں پہلے 3 قتل کیے تھے۔ اس نے پریسا کی ماں کو زہر دیا تھا تاکہ اس کی دولت حاصل کر سکے۔ شایان نے بھی تمام ثبوت اور دستاویزات افسران کے حوالے کر دیے جو اس نے برسوں کی محنت سے جمع کیے تھے۔ ذوالفقار شاہ زخمی حالت میں زمین پر پڑا پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے 20 سال اس لڑکی کو پالا، اس کے نخرے اٹھائے تاکہ اس کی اربوں کی جائیداد میری ہو سکے۔ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت، میری ساری پلاننگ مٹی میں ملا دی، میں تم سب کو برباد کر دوں گا۔ پریسا یہ سب سن کر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کے لیے حقیقت کے جیسے وہ اپنا باپ سمجھتی تھی وہ اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا، ناقابل برداشت تھی۔ پولیس ذوالفقار شاہ اور شیخ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ہال خالی ہو چکا تھا۔ شایان آہستہ سے پریسا کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پریسا کی لرزتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا، پریسا شاہ، کیا تم میری زندگی میں آنا چاہو گی، میرا سکون بن کر؟ پریسا نے حیرت اور بے یقینی سے شایان کو دیکھا۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے تب سے ہی محبت کر بیٹھا تھا جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، مگر انتقام کی آگ نے میرے دل پر پردہ ڈال دیا تھا۔
میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ پریسا کو شایان کی آنکھوں میں وہ سچائی اور تحفظ نظر آیا جس کی وہ ہمیشہ سے متلاشی تھی۔ اس نے روتے ہوئے آہستگی سے شایان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہیں موجود نکاح